السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون آج پیش کرنا ہے کہ علماء لدھیانہ نے دیگر علماء سے پہلے قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں کیوں جلدی کی؟ کیا بات ان کے سامنے تھی؟ اور پھر بعض عبارتیں پیش کرنا ہے مرزا قادیانی کی جس میں صاف کفر نظر آ رہا ہے۔ دیگر علماء جو قادیان سے دور تھے ان کے سامنے مرزا کی زندگی اور اس کی کتابیں ابتدائی طور پہ نہیں تھیں۔ لدھیانہ چونکہ قادیان سے قریب تھا، ایک علاقے کی قبریں دوسرے علاقے میں آتی جاتی رہتی ہیں، اس لیے ان کو قادیانی کے حالات کا بخوبی علم تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ مرزا کے حالات کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی اس وقت ایک مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا ولی کہتا تھا، چونکہ علماء لدھیانہ بھی اولیاء تھے، انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی کہ اس کے اندر اولیاء کی کیا علامتیں ہیں۔ دیکھا تو عملی زندگی عام انسان سے بھی گئی گزری تھی۔ جو لوگ اس کے قریب جاتے وہ کٹ جاتے، اس سے اولیاء سے کٹ جاتے۔ تو علماء لدھیانہ نے سوچا کہ ایک ایسا انسان ہے جو انسانوں کو اولیاء سے کاٹ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کر رہا ہے۔ پھر دیکھا کہ کتابیں بڑی قیمتوں پر فروخت کر رہا ہے، جس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مال جمع کرنا ہے۔ اور خود قادیانی کی بیوی اس سے تنگ آ گئی ہے۔ اس وقت قادیانی کی ایک ہی بیوی تھی، وہ تنگ آ گئی ہے، پہلی بیوی۔ یہ سب چیزیں، رشتہ دار اس سے تنگ آ گئے تھے، پڑوسی اس سے تنگ آ گئے تھے، تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے سب لوگ تنگ آ گئے ہوں؟ یہ سب چیزیں علماء لدھیانہ نے دیکھا، پھر کفر کا اس پر فتویٰ لگایا۔ آئیے براہین احمدیہ سے چند عبارتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ قادیانی کیا کیا کہتا ہے، کیا کیا لکھتا ہے۔ قادیانی کہتا ہے کہ میں نے 10 برس پہلے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں نے ایک ہی جگہ ایک برتن سے کھانا کھایا اور ایسے بے تکلف اور با محبت جیسے دو حقیقی بھائی اور جیسے قدیم سے دو رفیق اور دلی دوست ہوتے ہیں۔ وہاں ایک بزرگ کے ہاتھ کاغذ میں امت محمدیہ کے خاص افراد کے نام لکھے ہیں۔ خواب بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے وہ کاغذ پڑھنا شروع کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو امت محمدیہ کے ان مراتب سے اطلاع دینا چاہتے ہوں، اور اس عبارت میں اس کے اندر یعنی ان کے پرچے میں عبارت تعریفی تمام ایسی جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ آخر میں اس عاجز کا نام آیا۔ دیکھیے کیسے دھیرے دھیرے اتر رہا ہے، کیسے دھیرے دھیرے عوام کو اپنی طرف لا رہا ہے کہ آخر میں اس عاجز کا نام آیا جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے عبارت تعریفی عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ غور کیجئے، یہ عربی عبارت پیش کر رہا ہے۔ ہوا منی بمنزلت توحیدی و تفریدی فقاد ان یعرف بین الناس، یعنی وہ مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید و تفرید سو ان قریب لوگوں میں مشہور کیا جائے گا۔ یہ آخر فقرہ فقان ان یعرف بین الناس اسی وقت بطور الہام بھی القا ہوا ہے۔ پتہ نہیں الہام کہاں سے ہوتا ہے، ایسے دماغ تو تھا نہیں۔ از براہین احمدیہ جلد نمبر 3 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 سے 81۔ تو دیکھا آپ نے، ایک آوارہ قسم کا بد کردار آدمی جس سے لوگ تنگ آ گئے، پڑوسی تنگ آ گئے، حتیٰ کہ بیوی تک تنگ آ گئی ہو،
ایسے خواب اور ایسے الہام بنا کر لوگوں کو کھینچے اپنی طرف، تو علاقے کے علماء کو فکر تو ہونی چاہیے تھی، علماء لدھیانہ کو فکر ہوئی، تب انہوں نے اسے کافر قرار دیا۔ ایک عبارت اور پیش ہے، قادیانی کہتا ہے خدا نے ہم کو خواب میں ایک راجا کے مرنے کی خبر دی، ایک ہندو کو بتائی۔ جب وہ خواب پورا ہوا تو وہ ہندو صاحب بہت ہی متعجب ہوئے کہ ایسا صاف اور کھلا ہوا علم غیب کا کیوں کر معلوم ہو گیا۔ از براہین احمدیہ جلد نمبر 3 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284۔ تو دیکھا آپ نے، اصل بات یہ ہے کہ اس بندے کو مالی خلیہ کی بیماری تھی۔ مالی خلیہ کا مریض جو ہے طرح طرح کی باتیں بکتا ہے اور اسے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ تعجب اس پر نہیں ہے، تعجب ان لوگوں پر ہے جو اس کی باتوں پر پوری طرح بھروسہ کر کے، اس کی باتوں کو سچا مان کے اس کو جو ہے اللہ کا نبی کہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس عبارت میں جو خواب اس نے بیان کیا ہے، ایک تو قادیانی اس خواب کو اسلام کی حقانیت کے لیے پیش کرتا ہے، کیونکہ کتاب کا موضوع اسلام کی حقانیت ہے۔ براہین احمدیہ، کیا اسلام کو اس کے خوابوں کی ضرورت تھی؟ دراصل اس نے جو ہے اسلام کی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ اپنے اس مضحکہ خیز مضمون سے اور اس طرح کی بے شمار مضحکہ خیز باتوں سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اندرونی طور پر۔ مقصد اس کا وہی ہے۔ اپنے لیے اس میں علم غیب کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تو یہ اپنے لیے علم غیب کا دعویٰ کرنا، علم غیب کا دعویٰ تو نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کیا ہے۔ قل لا اعلم الغیب، نبی علیہ السلام سے کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں علم غیب نہیں جانتا ہوں۔ ایک اور عبارت پیش ہے، قادیانی کہتا ہے کہ پس جب کہ بہر صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم یقینی اور قطعی دیا گیا تھا، تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کہلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر امت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانند نہیں ہو سکتا؟ بلا شبہ ہو سکتا ہے، بلکہ خدا حی قیوم اس بات پر قادر ہے کہ امت مرحومہ محمدیہ کے افراد خاصہ کو اس سے بھی بہتر اور زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرمائے۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 3 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295۔ تو دیکھا آپ نے اس میں اس شخص نے اپنے آپ کو حضرت خضر سے بہتر ثابت کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کی ہے، ہلکی سی کوشش۔ اللہ پر بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور فرد بشر امت محمدیہ کو اونچے اونچے کمالات سے فائز بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہیں۔ مگر آپ کا مقصد تو اللہ کی قدرت بیان کرنا تھوڑی ہے جناب کا مقصد تو قدرت خداوندی کو بیان کرنا نہیں، بلکہ خود کو حضرت خضر علیہ السلام کی مانند بلکہ ان سے بہتر بنانا ہے، بنا کر پیش کرنا ہے۔ حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام کو بعض علماء نے نبی بھی لکھا ہے، اور امت کا کوئی فرد نبی کے برابر بالکل نہیں ہو سکتا۔ مولانا حفظ الرحمن سیواردی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ولی کے لیے جائز نہیں کہ وہ الہام کے ذریعے کسی شخص کو قتل کر ڈالے، جسے حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا تھا اپنے الہام سے۔ تو کوئی ولی اپنے الہام سے اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتا ہے۔ ایک نبی ہی ہو سکتے ہیں جن کا الہام 100% سچا ہوتا ہے، اور جو کام کر گزرتے ہیں اللہ کی طرف سے اشارہ غیبی پا کے وہ کام کر گزرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ اب جب یہ انسان اپنے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے بہتر قرار دے رہا ہے تو اسے کافر نہ قرار دیا جائے تو پھر کیا قرار دیا جائے؟ سیواردی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت قصص القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 544 میں موجود ہے۔ اس کی ایک عبارت ہے، کہتا ہے قادیانی کہ ذاتی قابلیت بھی کہ جو الہام پانے کے لیے ضروری شرط ہے ہر فرد نبی میں نہیں پائی جاتی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور اگر کسی میں ذاتی قابلیت پائی جائے تو وہ اب بھی بذریعہ الہام اپنے ما یحتاج میں خدا تعالیٰ سے اطلاع پا سکتا ہے، اور خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں چھوڑتا۔ خدا کی نظر عمیق،
ہر ایک انسان کی استعداد کی گہراؤں تک پہنچی ہوتی ہے، وہ صاحب استعداد کو اپنی استعداد ظاہر کرنے سے بھی کبھی محروم نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب استعداد کو اپنی استعداد ظاہر کرنے سے، یعنی اب جس کے پاس صلاحیت ہو اس کی صلاحیت ظاہر کرنے سے کسی کو محروم نہیں رکھتا. بات تو بالکل سچی ہے، لیکن اس کا مقصود اپنی استعداد اور صلاحیت کو پیش کرنا، اور یوں پیش کرنا ہے کہ میں استعداد میں آگے ہوں. اور ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے علم میں استعداد، معرفت اور ولایت یا نبوت اور رسالت ان سب کی صلاحیتیں رکھتا ہو، اور پھر بعض حوادث عرضی کے باعث یا جنگلی پیدائش ہونے کی وجہ سے وہ اسی حالت میں مر جائے، اور خدا اس کو اس مرتبہ اقصیٰ تک نہ پہنچا دے جس تک پہنچنے کے لیے اس کی استعداد دے دی گئی تھی. براہین احمدیہ جلد نمبر 4 در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444. دیکھا اپنی اس عبارت میں قادیانی نے لوگوں کو اپنے دعوے نبوت کے قبول کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے الہامات لکھ کر یہ بتا دیا کہ اس میں الہام کی قابلیت ہے، استعداد ہے، نبوت اور ولایت کی استعداد ہے. یہ بتانے کی اس نے ناکام کوشش کی ہے. جس چیز کی اس کو ضرورت ہو اللہ اس کو بتائے گا. یہ کیا بات ہے؟ امور شریعت کی بھی تو انسان کو ضرورت ہے. اس میں اشارہ ہے کہ قادیانی کو اللہ سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں. یہ اصل بات یہ ہے، یعنی امور شریعت کے واسطے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو بتائے گا. اب تو امور شریعت براہ راست اللہ کی طرف سے آنا بند ہو گئے. اللہ نے نبی علیہ السلام کے واسطے سے سارے امور شریعت واضح کر دیے، ساری شریعت اب کھلی ہوئی ہے. ہر بندہ نبی علیہ السلام کے پاس سے جو شریعت ہم تک پہنچی اسی پر عمل کر رہا ہے. تو یہ چند عبارتیں تھیں جو بطور نمونہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں، جن عبارتوں کو دیکھ کر علماء لدھیانہ نے اسے کافر قرار دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جھوٹے اور مکاروں سے ہماری حفاظت فرمائے، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.